ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب اس میں ایک آخری بہت دلچسپ اور ایمان افروز حوالہ ہے، وہ جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اس میں بھی فرماتے ہیں، یہ وہ 6 ماہ والی روایت کو لیتے ہوئے اس میں فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اب اس کے بعد علماء نے تحقیق آگے الگ الگ کی، چونکہ 2 قول میں نے بتایا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب بعض علماء نے تحقیق کی کہ وہ امور میں داخل نہیں تھے، تو بعد میں پھر تجدید بیعت کی ہے 6 ماہ کے بعد، جو 6 ماہ کے بعد کرنے کا قول کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے کہہ دیا کہ وہ اصح اور اثبت نہیں ہے. اس پر وہ بیان کشف الغمہ میں بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے خود فرمایا، اے ابو بکر صدیق کل انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہوا اور ہم آ کے بیعت کریں گے. فلما صلی ابو بکر الظہر اقبل علی الناس، جب ظہر کی نماز پڑھ چکے تو سیدنا علی شیر خدا بھی آ گئے. سیدنا صدیق اکبر نے وہی مشورے میں تاخیر کی معذرت کی اور اس کے بعد کھڑے ہوئے. سیدنا علی شیر خدا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے استحقاق کو اپنے خود میں بیان کیا، آپ کی فضیلت بیان کی، اور خلافت میں آپ کی سبقت اور استحقاق میں آپ کا مقدم ہونا بیان کیا. ثم قام الی ابی بکر فبایعہ، پھر وہ آگے بڑھے اور مجمع عام میں سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی. فاقبل الناس علی علی، پھر تمام لوگ حضرت علی کی طرف بڑھ پڑے اور قالوا اصبت واحسنت، واہ واہ اے علی شیر خدا، واہ واہ، مبارک ہو مبارک ہو. تو ساروں نے سیدنا علی شیر خدا کی اس عمل کی تقدیم کی، کیونکہ اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا. اب یہ روایات خواہ 6 ماہ کے بعد والی لے، جس کو میں نے کر دیا وہ کمزور قول ہیں، اور خواہ پہلے دن بیعت کرنے کے لیے جس کے اوپر کثیر شہادتیں ہیں اور وہ سب سے قوی اور راجح قول ہے. دونوں صورتوں میں ظلم اور جبر سے بیعت کرانے اور تلوار سے اور گھسیٹ کر لا کر بیعت کروانے کا جو تصور ہے، یہ قطعاً جھوٹا، کذب پر مبنی موضوع اور باطل قرار پا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر وہ جو سقیفہ بنو ساعدہ کی ساری جو قصہ ہے، اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ غائب ہو گئے اور جنازے میں شریک نہ ہوئے اور تدفین میں معاذ اللہ شریک نہ تھے. میں نے شروع میں یہ پوری بات سمجھا دی تھی. میں نے چاہا کہ اس کے ریفرنسز صرف اب کوٹ کر دوں تاکہ وہی بات بغیر دلیل اور حوالہ کے نہ رہے. تمام کتب اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارک پر اور آپ کی نماز پر اور آپ کے جسد اقدس پر اور آپ کی تجہیز و تکفین پر جمی امور میں ان کا موجود ہونا تمام کتب میں بالاجماع موجود ہے اور ثابت ہے. یہ تہمت صدیوں کے بعد آج فتنہ گری کی خاطر لگائی گئی ہے. ہماری اپنی کتاب شمائل ترمذی میں یہ موجود ہے، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ وہ جتنی چیزیں میں نے پہلے عرض کی تھیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا موجود ہو کہ خطبہ دینا، یہ موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد اور حدیث سنانے پر آپ کی قبر انور کی جگہ کا تعین کرنا، وہ اس میں موجود ہے. اور پھر آپ کے غسل کے لیے مہاجرون کا اور ان کا مشورہ کرنا کہ غسل کون دے، اور آپ کے فلاں فلاں تدفین میں تجہیز میں شریک ہوں اہل بیت میں سے، فلاں اس کے دفن کرنے میں شریک ہوں. ان تمام امور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایات دیتے رہے اور مشاورت میں شریک رہے. سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کتاب الجنائز باب و ذکر وفاتہ و دفنہ، جلد اول صفحہ 520، حدیث کا نمبر ہے 1628، اس میں بھی موجود ہے سارا. اور یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، وہ جو اختلاف ہو گیا تھا، لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يغفر له فقال قائلون يدفن في مسجده وقال قائلون يدفن مع اصحابه، مگر فقال ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قبض نبی الا دفن حيث يقبض، قال فرفعوا فراش رسول الله الذي توفي فيه علی فحفروا له ثم دفن صلی اللہ علیہ وسلم وسط الليل من ليلة الاربعاء. یہ اختلاف تھا، مسجد میں دفن کریں، جنت البقیع میں کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ آقا کی حدیث اور فرمان یہ ہے، جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے.
اس پر انہوں نے چارپائی مبارک ہٹائی، چونکہ وصال ہوا تھا اس پر، ایک طرف کی اور اس کے نیچے کی جگہ کو دفن قبر کے لیے کھودا اور وہاں تدفین ہوئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تا آخر ہر لمحے پر موجود اور حاضر رہے ہیں۔ یہ تماشا ایک داستان بنائی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی سلطنتوں اور خلافتوں اور اقتدار کے دندے میں مصروف رہے، اور ادھر رسول اللہ علیہ وسلم کا جنازہ صرف اہل بیت پاک کے پاس رہا، وہ بھاگ گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہی مسند ابو یعلا میں بھی حدیث میں سب کچھ موجود ہے، حدیث نمبر 22 جلد اول صفحہ 31 میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ امام سرخسی کی المبسوط میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ 67 میں۔ ابن ہشام کی سیرت نبویہ میں موجود ہے، جلد 6 صفحہ 83 اور 86 میں۔ ان تمام کتابوں میں جو میں نے تفصیلات عرض کی ان میں موجود ہے۔ تنویر الحوالق امام سیوطی کی، اس کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ پھر وہ صف در صف لوگ داخل ہوئے، وَلَيْسَ لَهُمْ امام، بغیر امام کے 10 آدمی آتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھ کے گزرتے چلے جاتے اور شہادت دیتے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک سچ پہنچا دیا۔ یہ نماز جنازہ تھی، اور اس میں سیدنا صدیق اکبر موجود تھے۔ سیدنا عمر اور فاروق بیان کیا کہ سب سے پہلے داخل ہوئے جب آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی، طبقات ابن سعد میں ہے، جو ہی چارپائی مبارک رکھی گئی کفن مبارک کے ساتھ سب سے پہلے داخل ابو بکر و عمر فقال السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے پہلے آغاز انہوں نے کیا۔ تو یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، تہمت ہے اور انتہا ہے۔ یہ محدثین نے بھی لکھا، مورخین نے بھی لکھا، اور اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا۔ پھر اس کے بعد یہ، اب میں اہل تشیع کی کتاب دے دوں، الاحتجاج طبرسی، کتاب کا نام احتجاج ہے، الاحتجاج علامہ طبرسی کی، جس کو احتجاج طبرسی کہتے ہیں، وہ کتاب میرے سامنے ہے۔ اور یہ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی کی کتاب ہے، صفحہ 106 ہے، ایران کا مطبوعہ ہے۔ اس کے صفحہ 106 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں یہ سارا معاملات ہوا، اس کے اندر داخل جبرائیل امین آئے، داخل ہوئے، پھر 10 مہاجرین اور 10 انصار باری باری آتے گئے، اور فیصلون و یخرجون، داخل ہوتے تھے خارج ہوتے تھے، حتیٰ لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی اللہ علیہ، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہیں بچ گیا جس نے حجرہ مبارک میں پڑھ کے آقا پہ صلوات و سلام کی صورت میں جنازہ نہ پڑھ لیا ہو۔ یہ شیعہ کتاب احتجاج طبرسی ہے۔ اگر وہ حاضر نہ ہوتے تو یہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے، عنوان بناتے کہ ابو بکر اور عمر جنازے میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے آ کے سلام نہیں پڑھا آقا علیہ السلام پر۔ ان کا لفظ ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو نہ پڑھ سکا، وہ سارے شریک ہوئے۔ اب اس کے بعد دوسری کتاب ہے حیات القلوب، حیات القلوب، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور یہ بھی ایران کی، تہران کی اس کی طبع ہے، اور 378 ہجری کا یہ مطبوعہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے کلینی اور شیخ طوسی دونوں کا قول بیان کرتے ہیں، علامہ کلینی اور شیخ طوسی ان دونوں کا قول بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی روایت ہے از حضرت صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات بیان کر کے حضرت عباس تھے اور حضرت علی تھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ اختلاف تھا لوگوں کا کہ بقیع میں دفن کریں یا مسجد نبوی میں، وہ ساری بات ہوئی۔ انہوں نے آ کے بتایا حضرت علی، یہ ان کی کتاب کا والا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضور پر جو نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں، وہ جنازہ میں نے عرض کیا بشکل درود و سلام پڑھنے کا تھا، اس میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، کھڑے ہیں سب سے آگے۔ اب یہ احتجاج طبرسی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آگے حضرت علی کو اطلاع کی کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق پڑھنے لگے ہیں درود و سلام آقا علیہ السلام پر، اور جنازہ مبارک جو ہے درود و سلام کی شکل میں شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہے، بس میں انہی کی روایت دے رہا ہوں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا باہر تشریف لائے، اور آپ نے سب سے پہلے پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے جنازہ کا آغاز کیا۔
یعنی ان کے بعد ان کا کہنا ہے پھر سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم باقی سب نے درود و سلام پڑھ کے نماز جنازہ پڑھا۔ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ پہلے سیدنا علی شیر خدا نے پڑھا یا سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا، وہ پڑھیں تب بھی خیر ہے، یہ پڑھیں تب بھی خیر ہے۔ بحث تو اس چیز سے ہے کہ احتجاج طبرسی نے تصدیق کی کہ مصلی پر سب سے پہلے درود و سلام پڑھنے اور جنازے کے لیے ابو بکر صدیق حاضر ہیں، اور انہوں نے پڑھا۔ اور اس کو پھر کلینی نے بیان کیا، اس کو طبرسی نے بیان کیا، اس کے حوالے پھر امام محمد باقر کے ذریعے بھی دیے۔ یہ تمام کتابوں میں گویا بالاتفاق یہ چیز موجود ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ مہاجرین و انصار میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو رہ گیا ہو آقا علیہ السلام کے جنازے کی شرکت سے یا آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے سے۔ یہ اللہ ملا باقر مجلسی کی یہ روایت تھی حیات القلوب سے۔ ان تمام روایات سے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی اور اظہر من الشمس ہو گئی کہ یہ تہمتیں ہیں جو لگائی گئیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے اور وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر ساز باز معاذ اللہ کر رہے تھے، اور اہل بیت اطہار ہی صرف تدفین اور تجہیز کا کام کر رہے تھے۔ یہ چیزیں ساری رد ہو گئیں، ان کا کوئی وجود اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔